ارے بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ وارنر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انڈیا میں زیادہ ماتم ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر کچھ ہو نہ ہو، انڈیا والے ایک ایک خبر لے کے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر رونا شروع ہو گیا۔ اوہ وارنر بھاگ گیا، وارنر نے پی ایس ایل سے بھاگنے کے لیے خود کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اس قسم کی بھی اپڈیٹس چل رہی ہیں انڈین سوشل میڈیا پہ۔ میں کہتا ہوں یار کمال، زندگی ہو تو ایسی زندگی ہو جو زندہ ہی صرف اس لیے ہے کہ کرکٹ میں پاکستان کی ہار ہو، فلموں میں پاکستان کی ہار ہو، اور بیچارے جو ہیں وہ خوش ہو کے سو جائیں۔ زندگی کا مقصد ہی صرف یہ ہے۔ کبھی کبھی ترس بھی آتا ہے۔ خبر پکی ہے بھئی، خبر اسی طرح ہے کہ وارنر جو ہے وہ سڈنی آسٹریلیا کے اندر شراب کے نشے میں دھت گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یار، اگر شراب پینی ہے تو ٹیکسی لے لیا کرو یار، ایک ڈرائیور رکھ لو یار۔ اتنی کیا لٹ مچی، اتنی کیا انی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ شراب پی کر ڈرائیونگ کر رہے ہو؟ خود کی تو آپ کی لائف جو خطرے میں ہے سو ہے، اگلا بندہ زیادہ خطرے میں ہوتا ہے۔ خود جس مرضی نالے میں وڑو، کیونکہ آپ کو ہی شوق ہے پی کے گاڑی چلانے کا، جو اگلا بیچارہ کوئی بیٹھا ہو جو کہ بالکل ہوش کے اوپر گاڑی چلا رہا ہو یا روڈ کے سائڈ پہ چل رہا ہو، وہ اہمی جو ہے اس کا نقصان ہو جائے۔ خیر باہر بڑے سخت لاس تو ہیں اس کے اوپر، تو اس پہ بھائی صاحب کو جو ہے وہ کچھ چیکنگ میکنگ ہوئی، اس کے اوپر پکڑ لیا اور کوئی ریسٹ بھی کر دیا، رہا کر دیا۔ لیکن پھر بھی لوگ اسی چیز سے ڈر رہے تھے کہ بھئی یہ اگر وہاں پر ہو گیا گرفتار تو پی ایس ایل میں کس طرح کھیلے گا؟ بھئی پی ایس ایل پہلے تو شاباشی دینی چاہیے، جیسے کہ ہم، میرا خیال میں کوئی یہ چوتھی ویڈیو ہو چکی ہے جس کے اوپر ہم سکیجولنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پانچویں ویڈیو بھی لے رہے ہیں جس کے اندر یہی بات کریں گے کہ وہ اس لیے واپس گیا ہوا ہے سڈنی میں آسٹریلیا میں کیونکہ 10 دن کی چھٹی آ گئی تھی کراچی والوں کو، کہ 10 دن تو صرف ملتان پریمیئر لیگ ہوتی رہی ہے نا، ملتان کے میچ ہوتے رہے، تو کراچی والے جو ہیں ان کو چھٹی مل گئی تھی، پشاور والے بھی میرے خیال میں چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں، تو ملتان پریمیئر لیگ کے میچ شروع تھے، اس لیے کراچی والوں کو چھٹی مل گئی تھی اور وہ چھٹی لینے کے لیے وہ آسٹریلیا واپس چلے گئے۔ مطلب کوئی 15-16 گھنٹے کی فلائٹ لے کے وہ چلا گیا واپس۔ وہ زامپا بھی میرا خیال میں گیا ہوا ہے، وہ بھی اپنی کوئی ویکیشنز کے اوپر گیا ہوا ہے کہ وہ چھٹیاں منانے گیا ہے، یا آئی ڈونٹ نو، گھر میں کوئی بہن کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، ان کے لیے اس کا وہاں پہ ہونا لازمی تھا، وٹ ایور۔ بٹ آدھے سے زیادہ پلیئرز آپ کی کراچی کے ایک سے چلے گئے نا ادھر۔ اب سنا یہ ہے کہ بھائی اس کی جو وارنر کی جو پیشی ویشی ہے وہ 9 مئی کو ہے، یعنی کہ وہ فائنل والا جو ہے وہ 3 مئی کو ہے ہمارا پی ایس ایل کا، تو موسٹ پروبلی تب تک وہ یہاں سے فارغ ہو کے واپس چلے جائیں گے۔ اگر کراچی فائنل میں گیا تو تب وہ 3 تک ہوں گے، ورنہ انڈیا میں تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ او ہو وہ بھاگ گیا، اس نے آپ کو جیل میں بند کروا دیا ہے، میں یہاں کی دال روٹی کھا لوں گا، میں پاکستان نہیں جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا وہ، وہاں پر تو یہ خبریں چل رہی ہوں گی۔ بٹ سنا یہی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو انڈینز کو بہت دکھ کے ساتھ مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ وارنر واپس آ رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر۔ خیر بھئی یہ اونرز جو ہیں ہمارے اے آر وائی کے اونرز ہیں، ان کی ٹیم ہے، ان کو چاہیے، ویسے تو مطلب دلدار قسم کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے وارنر سے پوچھیں یار جانی تمہیں کس چیز کا دکھ ہے یار، کیا کس نے تمہارا دل توڑا ہے کہ تم جو ہے شرابیں پی کے ڈرائیونگ کرو؟ اس کے مطلب ایسے موقعوں پر ہمیں جو ہے وہ یاری دوستی، پاکستانیوں کی ویسے بھی عادت ہوئی نا، زیادہ ہی چپک جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار پیچھے ہو جا ذرا، مجھے تھوڑا می ٹائم چاہیے، تھوڑا اکیلا میں رہنا چاہ رہا ہوں، آپ تھوڑے زیادہ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے جو ہے گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر بھئی اس کو واپس لے کے آؤ، کسی بھی طرح واپس لے کے آؤ، مر مر کے کچھ 4-5 گورے ہی ہیں جن کو دیکھ لیتے ہیں، انہی کے کو مزہ آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی ریٹائرڈ ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم اسی کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ شغل چلا ہوا ہے۔ اپنے سپر سٹار سے ویسے بھی زیرو ہیں، عوام ان کو ویسے بھی دیکھنا نہیں چاہ رہی، اور وہی نظر آ رہے ہیں، اوپر سے ویسے ہی بٹ گئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ 2 اور ٹیمیں بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، اب ہر ٹیم کے اندر مر مر کے کوئی 2 ایک ہی پاکستانی ہیں، لیکن اس کا کم از کم فائدہ یہ ہو گیا کہ چلو نئے نئے جو بچے ہیں وہ نکل کے آ رہے ہیں، ان کو تھوڑا پلیٹ فارم مل گیا، ورنہ یہی چھائے ہوتے تھے، 2-4 گورے ہوتے تھے، 2-4 یہ پرانے ریلو کٹے ہوتے تھے، بیچ میں ایک کا دکا جو آپ نے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان معصوموں کو چانس ہی نہیں ملتا تھا۔ مجھے یاد ہے یہ کون سا تھا لڑکا، یہ جو بھی کھیلا بھی ہے میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے، اسپنر جو ہے، وہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں تھا، لیگ اسپنر تھا اور بیٹنگ بھی کر لیتا تھا، تو اور کون ہے جو کہ لیگ اسپنر بیٹنگ کر لیتے ہیں؟ میرے دوست شاداب بھی کر لیتے ہیں، تو ان کو لیگ اسپن بالنگ ہی نہیں مل رہی ہوتی تھی۔ سعد نام ہے، کیا نام ہے لڑکے کا، میں نام بھول گیا ہوں، آپ لوگ کریکٹ کر لینا نیچے کامنٹس کے اندر۔ اس کو پورا کا پورا میچ وہ کھیلتا تھا، ایک اوور نہیں کراتا تھا، اور اس کو جو ہے بیٹنگ میں اوپر بھیج دیتے تھے، پیچھے 13 رنز رہتے تھے، اس کو کہتے تھے جا یار دیکھو میں نے اپنے سے اوپر تمہیں بھیج دی، جا کے بیٹنگ کر لے، 13 رنز رہتے تھے کہ بھئی تو 13 میں سے اگر تو 17 بھی بنا لے گا تو تیرے کون ٹیم میں رکھے گا، کہ یہ کون سی پرفارمنس ہے؟ یہ اس معصوم کے ساتھ یہ اس طرح کے ہو رہا ہے، تو خیر ضروری نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کی چال کی ہو، بٹ یہ ہے کہ موقع ہی نہیں مل رہا ہوتا تھا، کیونکہ ہر ایک نے اپنی باری لینی ہوتی ہے نا۔ ابھی ہمارے رضی بھائی جو ہیں وہ اوپن فل کر رہے ہیں، اوپر سے ملائی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میرا خیال میں راشد لطیف بھائی نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ کپتانی چھوڑ دیں، راشد لطیف بھائی کو چاہیے کہ ان کو کپتان بنا دیا جائے پنڈیز کی ٹیم کا۔ ویسے واقعی بات تو صحیح ہے، رضوان بھائی غالباً کوئی آخری 19 T20 آئے میں سے 18 ہار چکے ہیں، تو یار تو خود بھائی تھوڑا پیچھے ہو جا، تو کہہ دے یار میں پیچھے ہوتا ہوں۔ مسئلہ یہ نا کہ کپتانی اگر چھوڑ دی تو اگلے کپتان نے یا تو ان کو ڈراپ کر دینا ہے، یا پھر ان کو کہنا ہے کہ سر آپ نا ایسا کریں 6 نمبر کے اوپر آگے بیٹنگ کریں، تو وہ بھی مسئلہ ہے، اب کپتانی رکھنا بھی مجبوری ہے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو ابھی 18 میچز ہارنے کے بعد اب کس منہ سے وہ کپتانی کریں گے، موسٹ پروبلی وہ خود ہی اپنے آپ کو
ڈراپ کر دیں گے، کیونکہ اصولوں کے تو بہت پکے ہیں نا۔ خیر بھی وارنر بھائی نے ادھر فل منہ لگایا ہوا ہے، بوتلیں وہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہو کہ سائیکل چلا رہا ہو کہ وہ سویا ہوا ہو منہ میں بوتل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیونکہ اس کو پتا ہے پاکستان میں تو ملنی نہیں ہے، تو وہ کئی اس لیے رہا ہے کہ اتنی میں پی لوں کہ یہاں پر بھی جو ہے نا کم سے کم 4 ایک دن تو میں اس کو چھک دوں، مطلب ٹنکی ماحول میں ہی رہوں یہاں پر آ کے بھی۔ ویسے بھی ہلکے پھلکے ٹون ہو کے ہمارے جو یہ ریلو کٹے قسم کی بالنگ اٹیک ہیں ان کو مارنے میں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو تھوڑے بہت اگر چڑی ہوئی بھی ہو، تھوڑے سے ٹون بھی ہو، تو یہاں پر آ کے وہ اچھی خاصی بیٹنگ کر ہی لیں گے۔ اس لیے وہ چھوڑ نہیں رہا بوتل کو، چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا اور پی پلا کے جو ہے پکڑا بھی گیا ہے، اور اب اس کی وجہ سے جو ہے مسئلے بھی ہو گئے ہیں۔ خیر روٹین سٹاف ہے بھائی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ شیڈی بھائی کے بارے میں پوسٹ لگنا شروع ہو گئی اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے، جس طرح رضوان کی لگ رہی نا کہ سب سے زیادہ گھٹیا کپتان جو ہیں وہ رہے ہیں، پچھلے 19 میچز میں سے 18 وہ ہار گئے، اسی طرح شیڈی بھائی کی بھی پوسٹ لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ پی ایس ایل کی ہسٹری کا سب سے کامیاب ترین کپتان ہے، بہت شکریہ، ان کو پی ایس ایل کا جو ہے برانڈ ایمبیسڈر بنا دو، ٹرافی ہی شاداب کی شکل کی بنا دو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، پی ایس ایل کا میرا شیئر رہے، سارے برانڈز لیں، سب سے مہنگا، سب سے بڑا پلیئر، سب سے بڑا کپتان، لیکن پی ایس ایل میں رہے بھائی۔ لیکن خیر کام شروع ہو چکے ہیں، ابھی جو ہے وہ پورا کا پورا وہی جو پرانا نیریٹو ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کے جو مینیجرز ہیں نا، اگر تھوڑے سے اگر ان کو اچھا سا مشورہ دے دیں کہ اگر آپ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جائے نا اور اتنا زیادہ نہ اس کو پش کریں تو آپ کا فائدہ ہے، آپ بس چپ کر کے ادھر سے پرفارمنس اس نیت سے کریں کہ ہماری جو ہے وہ فارم واپس آ جائے، ہمیں کانفیڈنس واپس آ جائے، اور پھر انٹرنیشنل میں جا کے جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، کیونکہ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ یار تم لوگ یہاں پہ پرفارم کر رہے ہو تو ہمیں یہاں کی پرفارمنس نہیں چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل کی چاہیے، تو آپ یہاں پر جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر پرفارم کریں گے نا اور جتنا زیادہ سیلیبریٹ کریں گے اس چیز کو، یہ الٹا اور زیادہ اس چیز کو، اسی نیریٹو کو سالڈ کر دے گی۔ تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان چیزوں سے ان کا نقصان ہونا ہے۔ میں بیٹھ کے لٹرلی میں چاہتا ہوں کہ احمد مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو مرضی ٹیم کے اندر ہو، پاکستان کو بس میچ جتا رہا ہوں، تو یہ آپ کے فائدے کی بات ہے جو کہ میں کر رہا ہوں، بٹ ٹھیک ہے، جس کو جو لگ رہا ہے جی دنیا کا سب سے پی ایس ایل کا سب سے کامیاب ترین کپتان ہے، اسی کو سیلیبریٹ کریں۔ جو سب سے زیادہ شاکنگ خبر آئی ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے، میں نے 2 4 پوسٹ وغیرہ دیکھ رہی سوشل میڈیا کے اوپر، لکھا ہوا تو اسی طرح تھا جیسے باقی کہیں ہوا ہے، میں نے وہ انٹرویو خود سنا نہیں ہے تو آپ لوگ مجھے کریکٹ کر دینا، کہ ملتان سلطان کے جو اونر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحبزادہ فرحان جو ہے یہ ایکسیڈنٹل پک تھا، مطلب ہم اس کو پک کرنا نہیں چاہ رہے تھے، یہ پک ہو گئے ہیں۔ وہ اس طرح کے اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے ان کے اوپر بیٹ کیے جا رہا تھا تو ان کی بیٹ وہ ہوتا ہے نا اکثر وہ اگلے کا جو ہے پرس خالی کرانے کے لیے، جیسے کہ لاہور کا کروانا چاہیے تھا، روفی صاحب کو جو ہے کم سے کم 15 16 کروڑ میں بیچنا چاہیے تھا تاکہ لاہور جو ہے نا فیملی کرتا، ان کو اٹھا لیتا یا پھر کم سے کم ٹیسٹ ہو جاتا، لیکن پھر روفی کے اوپر یہ کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، کیونکہ دوسری ٹیم جو ہوتی نا اگر اس کو یہ خریدنا پڑ جاتا 15 کروڑ کا تو اوئے ہو اس نے ادھر ہی بے ہوش ہو جانا تھا اگر کسی اور کو پڑ جاتا۔ تو خیر اسی چکر کے اوپر صاحبزادہ فرحان چونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ انٹرسٹڈ تھا، تو یہ ملتان والے جو ہیں یہ ان کا پرس خالی کرانے کے چکر میں جو ہے بولی لگائی جا رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم بھی رکھ لو، سنا ہے میں نے کہ یہ خبر ہے، تو یہ ایکسیڈنٹل طور کے اوپر آ گئے تھے۔ میں بھی کل پرسوں ہی سوچا تھا کہ کیا کوئی جینیس ہے، شاید ویڈیو میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا ہے کوئی زبردست قسم کا اوپننگ پیئر انہوں نے بنایا ہے، کیا ہی زبردست قسم کی ٹیم کمبینیشن بنائی ہے، آسٹریلین مائنڈ سیٹ سارا بھرا ہوا ہے، اور اوپننگ میں سمتھ اور اس کو ڈال دیا ہے، کون جینیس تھا جو کہ کر کے گیا، بیسکلی سارا کریڈٹ تو ویسے ملتان والوں کو جا رہا ہے، لیکن یہ وہ سیالکوٹ والا معصوم تھا جو کہ کر کے گیا تھا، تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ بھی ایکسیڈنٹل طور کے اوپر ہی یہ مرکب بن گیا تھا۔ پاکستان میں کوئی بھی اتنا جینیس نہیں ہے کہ اتنا آگے ویژن والا ہو رہا ہے، ایسی ڈیسیجنز لے لے، یہ بس قدرتی طور پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ملتان والے کے حصے میں آنی تھی عزت یہ ساری، اس نے قدرتی طور پہ وہ کیا، ٹیم اس کی بنا گئی، اس کے بعد ان کو پیسے نہیں تھے، ملتان والے نے آگے خرید لیا اور بیٹھے بیٹھے جو ہے مٹھائی اس کو مل گئی، وہ بیٹھ کے اب انجوائے کر رہا ہے۔ سب سے سالڈ پرفارمنس اس وقت ملتان والوں کی ہے، اور دو اس کے اندر آف کورس جو ان کا ٹیم اونر ہے اس نے ایک بڑا زبردست قسم کا ماحول رکھا ہوا ہوگا، اور پلیئرز کو جو ہے فل ٹائم کانفیڈنس بھی دیا ہوگا، جو نئے پلیئرز آ کے اس پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں ان کو بڑا اچھا کانفیڈنس دیا ہوگا، تو بس ٹھیک ہے اس کے لیے بن رہا تھا وٹ ایور، وہ کہتے ہیں نا رستے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے تو اس طرح کھل رہے ہیں، کیا کس نے تھا لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے، جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کو مل کے ہی رہتا ہے۔ بٹ ہنسی مجھے اس بات پہ آ رہی تھی کہ جو پوری یہ پی ایس ایل کے اندر جو اوپننگ پیئرس ہے نا، کوئی ایک اوپننگ پیئر تھا جس کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ واہ یار کیا کوئی جینیس اسٹروک کھیلی ہے، وہ ایکسیڈنٹ سے ہو گئی تھی۔ خیر دوستو یہ ہیں خبریں کرکٹ کی دنیا سے، اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی خبریں ہیں تو نیچے لکھ دیا کرو یار، مجھے بتا دیا کرو، تم لوگ بھی بتایا کرو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ملتان کے جو ملتان سے ملتان میچز ہوتے جا رہے ہیں، لاہور والے جو مارکیٹنگ میں خوبصورت حرکتیں کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ویسے بھی جو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ان کی مارکیٹنگ ہو رہی تھی، اس سب چیزوں کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کل، اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں اس کو یہاں پہ کہیں لگا دوں گا، وہ دیکھ لیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔